الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو، اس دنیا کو وجود بخشا، یعنی دنیا بنائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اس کی مرضی تھی کہ اس دنیا میں انسانوں کو آباد کیا جائے۔ اللہ تعالی نے زمین، آسمان، سورج، چاند، پیڑ پودے، جانور، ہوائیں، فضائیں، ندی، نالے، یہ سب کچھ پہلے پیدا فرمایا، اور سب سے اخیر میں اس دنیا میں جس مخلوق کو اللہ نے آباد فرمایا وہ مخلوق انسان ہے، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ مخلوق انسان ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عزت دی اولاد آدم کو،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جسے قرار دیا وہ مخلوق کون سی ہے؟ بولیں آپ، آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جی یہ باہر جو لگائیں نا، ایک اسپیکر یہاں لگائیے، مقرر جو بھی آئے گا ابھی رہنے دیجیے۔ محمود بھائی ادھر ہے، تھوڑا ادھر منہ کریں میری، میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ بولیں۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ عموماً ہر سال جو ہمارا جلسہ ہوتا تھا اس میں اور اس میں فرق ہو گیا کافی، ہے نا۔ اور ہمارے وہ بھائی جو ہر سال آتے تھے وہ اس سال پتہ نہیں کیوں ذرا کم تشریف لائے۔ اس اعتبار سے جو تقریریں میدان میں ہوتی تھی اس سے اس کے مقابلے میں کچھ درس و تدریس کے انداز میں ہم اپنی گفتگو کریں گے، اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جہاں میں کچھ بلواؤں آپ سے تو آپ ذرا مجھے جواب میں کچھ نہ کچھ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی رہنے تو کل وقت کرنا ہے، کل وقت کرنا چالو ہو جائے گا، یہ کھڑے آپ لگا دو، ادھر سے آواز آئے گا۔ اس کو لگا لمبا کرنا درست پڑھ لیجیے۔ یہ ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون سی؟ انسان۔ اگر ہم اور آپ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو ایک نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو تمام مخلوق میں سب سے افضل قرار دیا، سب سے بہتر۔ یہاں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ باعزت صاحب کرامت ہم نے اولاد آدم کو بنایا۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی۔ اب آپ اگر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو جب سب سے بہتر قرار دیا، سب سے افضل قرار دیا، ہم اگر اللہ کی دوسری مخلوقات کو دیکھیں تو تقریباً انسان کے علاوہ وہ ساری مخلوقات ہم سے طاقتور میں بہتر نظر آتی ہے، انسانوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں آپ، ہم آپ پیدا ہوئے، ہماری اپنی اولاد بھی ہوئی، ہماری ماں بہنوں کے یہاں بچوں کی ولادتیں ہوتی ہیں۔ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اس ماں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کا احتیاط، سونے جاگنے کا احتیاط، اترنے چڑھنے میں احتیاط،
یہ سارے معاملے لوازمات اس خاتون کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو، اب اس خاتون کا حال یہ کہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرے، نیچے فرش پر نہ سوئے، گرم کپڑوں میں لیٹے، گرم کپڑے پہنائے جائیں، اس کے لیے الگ سے مغذیات کا اہتمام کیا جائے، اس کا کھانا الگ، طاقتور غذائیں اسے دی جائیں، یہ سارے انتظامات اس عورت کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ اتنا کمزور کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، دھیرے 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 وہ بڑھتا ہے، 6 مہینے سال گزرتا ہے، تب جا کر کے اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ شروع میں وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، تب بھی وہ بغیر سہارے نہیں بیٹھتا، اسے سہارے دے دے کر بٹھانا پڑتا ہے۔ کبھی تکیے لگاؤ، کبھی پتیلوں میں بٹھاؤ، کبھی پتہ نہیں کون کون سے برتنوں میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ بیٹھنا سیکھے۔ اور جب بیٹھنا سیکھتا ہے تو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کھڑا ہونا سیکھتا ہے، اور کھڑا ہونے میں بھی سہاروں کی ضرورت، اور پھر دھیرے دھیرے 1 قدم ڈالا، 2 قدم ڈالا، 3 قدم ڈالا، یہ اس میں کئی ہفتے نکل جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہی حال اس کے بولنے کا ہے، پہلے تو وہ بولتا نہیں، دھیرے 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 ایک ایک لفظ بولے، ابا، اماں، تو دھیرے دھیرے وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں دوسرے اور جانوروں کی کیا مثال دیں، خالی بکری دیکھیں آپ، بکری، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ایک وقت میں کتنے بچے، پوچھ رہا ہوں، ایک نادر ہے، کم یاب، کبھی 2، 1 یا 2۔ یہ بکری وہ بھی حاملہ ہوئی، مگر کیا اس کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ دوڑنا مت، دادر مت چڑھنا، تیزی سے مت اترنا، وہ اپنے من سے جیتی ہے، جیسے اور بکریاں ایسے یہ بکری زندگی گزار رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے لیے ٹھنڈے گرم پانی کا کوئی اہتمام نہیں، الگ سے کھانے کا انتظام نہیں، فرش پر سونے پر پابندی نہیں، گرم کپڑا ٹھنڈا کپڑا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بولو اس عورت سے یہ بکری طاقتور ہوئی کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ بچہ پیدا ہوا، ہمارے گھر اس خاتون کو بچہ ہوا تو وہ بچے کی کیفیت کیا کہ اسے چلنے میں 1.5 سال لگ گیا، بولنے میں 2 برس گزر گئے، مگر یہ بکری کا بچہ ادھر پیدا ہوا ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا بچہ چلنے کے قابل نہیں، یہ کھڑا بھی ہوا، دوڑنے بھی لگ گیا، ابھی پیدا ہوا 1 گھنٹے میں ماں کو پکارنے بھی لگ گیا، اور خود دوڑ کے جا کر کے ماں کا دودھ بھی پینے لگ گیا۔ اب بولو طاقتور بکری کا بچہ کہ انسان کا بچہ؟ بولو بکری کا بچہ۔ پھر بھی اللہ فرماتا لقد کرمنا بنی آدم، سب سے افضل آدم کی اولاد ہے، میرے مولا سب سے بہتر ہم کو کیوں بنایا؟ جبکہ ہم سے بہتر تو بکری نظر آ رہی ہے، بکری کا بچہ نظر آ رہا ہے، مگر سب سے بہتر ہمیں بتاتا ہے۔ آخر وجہ کیا، ریزن کیا؟ ہماری شکل کو سب سے بہتر قرار دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا لوگو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری کوئی برتری نہیں ہے، تم میں کوئی بہتری نہیں ہے، بس تمہیں سب سے بہتر اس لیے قرار دیا کہ تمہاری شکل دیکھ کر اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ شکل و صورت ہم جیسی لے کر میرا نبی آیا، ہمارے آقا آئے، فرمایا
کہ ان کی شکل و صورت جس طرح ہے، اور اس لیے کہ انہیں نسل انسانی میں سے بنایا ہے، انہیں انسانوں میں بنایا۔ اگر فرشتوں میں بنا دیتا تو فرشتے سب سے بہتر ہوتے، اگر جناتوں میں بھیج دیتا تو جنات سب سے بہتر ہوتے، مگر میں نے آمنہ کے لال کو انسانوں میں بھیجا ہے، اس لیے انسان سب سے بہتر ہو گیا۔ پتا چلا پتا چلا انسان کی بہتری کا راز آمنہ کے لال کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ ہمارے بلند رتبے کا راز ہمارے آقا کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم جانوروں سے بدتر تھے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے، اولئک کالانعام، ایسے ہو جاتا ہے جیسے جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات کو پہلے بنایا، اور سب سے اخیر میں جس مخلوق کو اس زمین پر اتارا اس مخلوق کا نام ہے انسان۔ دنیا پہلے آباد ہے، آباد ہو چکی تھی، آدم بعد میں آئے، آدم بعد میں آئے۔ جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کے لیے ضروری تھا، جن جن اشیاء کی ضرورت تھی انسان کو، وہ ساری اشیاء کو اللہ نے پہلے بنا دیا اور بعد میں حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ قرآن میں اللہ اس کائنات کے حوالے سے، زمین آسمان کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا۔ اللہ فرماتا، لوگو ہم نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے نا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ کس کے لیے بنایا؟ زمین کس کے لیے؟ آسمان کس کے لیے؟ اب ذرا دیکھیں، یہ زمین آسمان ہم زندگی گزارتے غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اس طرف۔ یہ زمین جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس زمین پر غور کریں، دیکھیں اس کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بلکہ کئی جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا، افلا تتفکرون افلا یعقلون، لوگوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ چیزوں پر غور کرو۔ جب چیزوں پر غور کرو گے تو چیزوں کے بنانے والے کی سمجھ آ جائے گی، چیزوں کے بنانے والے کی سمجھ آ جائے گی۔ اب ضمن بات نکل گئی تو بتا دوں آپ کو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے سارے عالموں کا۔ عالمین ہے نا، عالموں کا پالنے والا۔ تو عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالمین کیا ہے؟ عالم کی جمع۔ ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے جمع۔
جس کو گجراتی میں کہتے ہیں ایک وچن اور جمع کو بہوچن ہے نا، واحد اور جمع. تو عالمین جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ اس کا واحد ہے عالم. ایک وچن عالم، بہوچن عالمین. اب یہ جو دنیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم. بولیں آپ کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. اس عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ جو بات جہاں سے نکلی ہے نا اس پر آپ کی توجہ ضروری ہے. وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. میں نے جو چیزیں بنائی ہے اسے غور سے دیکھو. کیا مطلب؟ عالم، یہ جو کائنات ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم. اور عالم ہے علم سے. عالم جو ہے یہ علم سے ہے. اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں پرچم کو. علم کسے کہتے ہیں؟ پرچم، جھنڈا. بڑا جھنڈا جو ہوتا ہے اسے پرچم کہا جاتا ہے. اسی پرچم کو علم کہتے ہیں. جیسے کربلا کے واقعات میں آپ کربلا میں آنے والے لوگوں میں ایک نام آپ اکثر سنتے ہوں گے، حضرت سیدنا عباس. بولے کیا بولتے ہیں؟ علم بردار. حضرت عباس علم بردار. کیا مطلب؟ امام حسین کا جھنڈا یہ اٹھاتے تھے. حضرت عباس جو ہے نا کربلا کے میدان میں حسینیوں کا پرچم، حسینیوں کا جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے انہیں عباس علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے، پرچم اٹھانے والے. تو علم کسے کہتے ہیں؟ بولو. پرچم کو علم، پرچم کو کہتے ہیں، جھنڈے کو کہتے ہیں. اور اس علم کو دیکھیں، اسی علم سے علم ہے. اسی علم سے توجہ میری طرف رکھیں. درسی پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی توجہ ہے، میں بھول گیا. جی ماشاء اللہ. علم، اسی علم سے علم ہے. علم کا مطلب ہے جاننا. علم کا کیا مطلب؟ عالم کا مطلب ہے جاننے والا. اس کا مادہ اشتقاق سب کا ایک ہی ہے. عالم، علم، عالم سب ایک ہی ہے. اس کا جو مادہ ہے سب کا ایک ہی ہے. عالم علم سے ہے اور یہیں سے علم ہے. علم کا مطلب جاننا. تو آپ پرچم کو عربی میں علم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا پتہ بتاتا ہے. علم جو ہے نا یہ کسی کا پتہ بتاتا ہے. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. جنہوں نے آمین کہا اللہ انہیں جلدی نصیب فرما دے. جنہوں نے اب زور سے کہا اللہ انہیں اسی سال پہنچا دے. ماشاءاللہ. جانا چاہتے ہیں نا حج کے لیے؟ ماشاءاللہ. حج میں جب آپ جائیں گے، جو جا چکے ہیں وہ سمجھ لیں گے، حج میں جب آپ جائیں گے تو 8 تاریخ کو سارے حاجی مینا میں جاتے ہیں. مینا ایک بڑا میدان ہے. اس مینا کی وادی میں جاتے ہیں. وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں. سارے خیموں کا ڈیزائن ایک جیسا، سارے خیمے ایک طرح کے بنے اور لاکھوں کی تعداد میں خیمے ہیں.
پورا شہر آباد ہے خیموں کا. اب وہ لاکھوں خیمے اور ان لاکھوں خیموں میں لاکھوں حاجی, اور لاکھوں حاجی بھی ایک ملک کے نہیں, انڈونیشیا کے آ رہے ہیں, بنگلہ دیش کے آ رہے ہیں, پاکستانی آ رہے ہیں, افغانستان سے آ رہے ہیں, ترکی سے آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, انگلینڈ سے آ رہے ہیں, انڈیا سے جا رہے ہیں. اب یہ سارے کے سارے حاجی, سارے روڈ ایک جیسے, خیمے ایک جیسے. اب ایسے عالم میں لاکھوں خیموں میں اگر آدمی کسی کام سے خیمے سے باہر نکل جائے تو واپس اپنے خیمے میں آنا پاسبل نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں, مجھے معلوم ہے, میں گیا ہوں, اور آپ کی دعائیں الحمدللہ, اور دعاؤں کا طالب ہوں میں, آپ کی دعا کرتے رہیں. اللہ کا شکر ہے کہ 8 مرتبہ میری حاضری کرا دیا ہے. مینا کی وادی میں سارے ایک جیسے خیمے, تو وہاں کی جو حکومت ہے وہ پاکستانیوں کا علاقہ الگ بنایا, ہندوستانیوں کا علاقہ الگ ہے خیموں کا, بنگلہ دیشیوں کا الگ ہے, اور وہاں پر ان خیموں کے اوپر بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. حج کے ٹائم میں لگا دیتے ہیں, انڈیا کا جھنڈا ترنگا وہاں ہوتا ہے, پاکستان کا جھنڈا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے گرین کلر کا, چاند تارا شاید اس کو ہوتا ہے, وہ امریکہ کا جھنڈا, انگلینڈ کا جھنڈا, وہ سارے جھنڈے ہوتے ہیں. اب وہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حاجی کہیں بھٹک جائے تو واپس اپنے علاقے میں انڈیا کے لوگوں میں کیسے آئے؟ وہ دور سے پرچم دیکھے گا, علم دیکھے گا, ہاں انڈیا کا جھنڈا ہے, سیدھا وہاں جائے گا, اپنے لوگوں میں پہنچ جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ علم جو ہے نا, علم, اس سے علم آتا ہے. آدمی کو کسی کا پتہ چلتا ہے کہ میرا علاقہ کہاں ہے, تو یہ عالم جو اللہ نے بنایا اسے عالم کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ عالم کسی کا پتہ بتاتا ہے. یہ عالم کسی کا پتہ بتاتا ہے. ہم بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں, لوگ ساپوتارہ پہنچ جاتے ہیں, لوگ دریا کنارے جاتے ہیں, مگر جا کر خالی تفریح کرتے ہیں. اسے اگر غور سے دیکھیں کہ یا اللہ اتنا بلند پہاڑ, یہ جب اس کی بلندی اتنی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بلند والا ہوگا. جب دریاؤں کی حالت یہ ہے تو ان کو پیدا کرنے والا کتنا عالیشان ہوگا. تو اللہ نے فرمایا لوگوں ہر چیز کو ذرا غور سے دیکھو. تو اللہ فرماتا الذی جعل لکم الارض فراشا, ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. ہم دندناتے گھومتے اس پر, خرمستیاں کرتے ہیں, مگر اس زمین کے مٹیریل پر کبھی غور کیا کہ مٹیریل کیا ہے, کس چیز کا ہے, یہ ہے کیا؟ ذرا دیکھیں آپ, اللہ فرماتا بچھونا بنایا. زمین کو لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا, دلدل کی طرح نرم نہیں بنایا. اگر زمین ساری کے ساری دلدل والی ہوتی تو بھی ہمارا جینا مشکل, اگر لوہے کی طرح سخت ہوتی تو بھی ہمارا جینا مشکل. لوہے کی طرح سخت ہوتی تو مکان کیسے بناتے, فاؤنڈیشن کیسے بناتے, بنیاد کیسے کھودتے, اور اگر دلدل کی طرح ہوتی تو سوال ہی نہیں آتا مکان کا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو لوہے کی طرح سخت بھی نہیں بنایا, دلدل کی طرح نرم بھی نہیں بنایا, اتنا معتدل بنایا کہ قربان جائیں میرے رب کی قدرتوں پر کہ زمین لوہے کی طرح سخت تو نہیں ہے مگر اتنی کمزور بھی نہیں ہے. فرمایا کہ سخت اتنی ہے کہ 100 مالے کی بلڈنگ بنا دو لپکتی نہیں ہے, اور نرم اتنی ہے کہ جہاں چاہو کھود کے پانی نکال دو. غور کریں نا, مضبوط اتنی ہے کہ 100 منزلہ عمارت کھڑی ہے, کہیں لپکتی نہیں ہے, اور نرم اتنی ہے کہ جہاں کھودو پانی نکالو. یہ سب ہمارے لیے ہے نا. ہاں, آسمان بنایا, آسمان بنایا. غور کریں اللہ کی قدرت پر. اللہ فرماتا ہے آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنا دیا.
چھت ہم اور آپ بھی ڈالتے ہیں. یہ چھت ڈلوایا گیا, آپ کے گھروں پر چھت ہے. اس مسجد کا یہ چھوٹا سا چھت بنایا گیا, آپ ذرا دیکھیں اس میں کتنے پلر ہیں, کتنے ستون ہیں, آڑے ستون, کھڑے ستون, دیواریں بنی ہے, تب جا کے اس پر چھت گری ہے. بغیر پلر کے چھت کھڑی رہ سکتی ہے جی؟ اللہ نے اتنا بڑا چھت ڈالا, کہیں پلر دیا, کہیں سپورٹ ہے, کہیں کالم کھڑا کیا. فرمایا نہ, میری چھت کو دیکھو, تم بھی چھت ڈالتے ہو مگر جب تک اس میں 10-5 سپورٹ نہ ہو تمہاری چھت کھڑی نہیں رہتی. میں نے تمہارے لیے چھت ڈالی ہے, اور ایسی چھت ہے کہ جسے بیچ میں کہیں کالم اور کہیں پلر نہیں ہے, آخر اسے سنبھالا کس نے ہے؟ تو رب فرماتا ہے وہی تو تمہارا خدا ہے. اتنی بڑی چھت کو جس نے سنبھال کے رکھا ہے وہی تو رب ہے اور وہی معبود ہے. اور یاد رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل لکم من السماء ماء, پھر میں اسی آسمان سے پانی بھی برساتا ہوں. کہہ دے یار سبحان اللہ, کہہ دے. کون برساتا ہے؟ کہتا اللہ فرماتا میں نے چھت بنایا, اور خالی فرش اور چھت بنا کر چھوڑ نہیں دیا. فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, میں اسی آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہوں, تمہارے لیے بارش برساتا ہوں. مولا بارش برساتا کیوں ہے اور برسانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا, آسمان سے پانی برساتا ہوں, اور جب بارش برساتا ہوں تو پھر زمین سے تیری روزی کا انتظام کرتا ہوں, رزق کا انتظام کرتا ہوں, پھلوں والی روزی عطا فرماتا ہوں. اور یہ آسمان کا چھت ڈالا, آپ ذرا غور کریں, آسمان کا چھت اللہ نے قائم فرمایا, اور خالی اس سے بارش ہی نہیں برساتا, ہم اور آپ بھی چھت ڈالتے ہیں. اور چھت ڈالنے کے بعد دیکھیے نا اسی مسجد میں کم ہے مگر ہے, یہ پنکھے کے اندر پھول کائے کے لیے ہے, کیوں ہے؟ بغیر پھول کے اچھا نہیں تھا, پانی ٹپکتا جی, ٹھنڈی لگتی. پھول کیوں بنایا نسیم بھائی جی؟ متولی ہیں ماشاءاللہ. کیوں بنایا؟ خوبصورتی کے لیے. انہوں نے تو کم کیا, پی او پی, پلسٹر آف پیرس, پھر جگہ جگہ لائٹیں, بیچ میں جھومر, کائے کے لیے؟ فرمایا خوبصورت کھلی چھت اچھی نہیں لگتی, ننگی چھت اچھی نہیں لگتی, کچھ ڈیزائن بناؤ, کچھ لائٹ لگاؤ, جھومر لگاؤ, پی او پی کرو. چھت کو خوبصورت بناتا ہے ہر آدمی. اللہ فرماتا ہے میں نے بھی تمہارے لیے چھت ڈالی ہے. مولا اس چھت میں کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے جگمگ جگمگ کر کے زینت عطا فرمائی. ستاروں کے لائٹ لگا دیے, چاند کا جھومر لگا دیا, کبھی سورج کا جھومر لگا دیا, تاکہ زین السما, مزین کرنا, خوبصورت بنانا. آسمان صاف چٹیل ہو جائے تو اتنا اچھا نہیں لگتا, مگر سارے ستارے چمک چمک کرنے لگے تب آسمان کی خوبصورتی کو دیکھیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے ستاروں سے آسمان کو جگمگا دیا ہے, اسے زینت بخشی ہے. تو آسمان کو زینت بھی عطا فرمائی, اور آسمان سے پانی بھی برسایا, اور پانی برسا کر زمین سے ہماری روزی کا انتظام فرمایا. روزی کا انتظام کیسا انتظام؟ کہہ دے سبحان اللہ. جواب نہیں ہے اس کے انتظام کا.
جواب نہیں ہے اس کے انتظام کا. ایسا انتظام. کسان کا کام کتنا. کاشتکار کھیتی تیار کرتا ہے, ہل جوتتا ہے, گھاس پھوس اور دیگر جو فاضل گھاس ہوتی ہے اس کو اکھاڑتا ہے, پھینکتا ہے اور زمین کو تیار کرتا ہے. زمین کو تیار کرنے کے بعد جون جولائی, عموماً جون میں ہوتی ہے بویائی, جب زمین تیار ہو گئی, ایک آدھ دو تین بارش برس گئی, تب کسان گیہوں کی فصل اگاتا ہے, جوار باجرہ ڈالتا ہے, کپاس ڈالتا ہے, مگر اس کا بیج لگاتا ہے. زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے, گیہوں کا دانہ, چنے کا دانہ, مٹر کا دانہ, باجرے کا دانہ, جوار کا دانہ یا کپاس کا بنولا جو ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے, اور پھر دھیرے سے اس کی کوپل نکلتی ہے. کبھی غور کیا؟ اللہ کی مشیت دیکھیں, اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ زمین وہ زمین ہے کہ ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو اسی میں دفنایا, بڑے بڑے جگر والوں کو اسی میں دفنایا, 6 فٹ کا آدمی اس میں دفنایا جاتا ہے. اور اتنا بڑا پہلوان جس کو آپ نے اسی زمین میں سلایا, 1 سال کے بعد اس کی قبر کھود کے دیکھو پہلوان گیا کہاں. سال بھر کے بعد پہلوان ملے گا؟ نہیں ملے گا. سال بھر کے بعد جا کے دیکھو گے تو چند ہڈیاں ملے گی, اور 2-4 سال بیت جائیں تو ہڈیاں بھی غائب, ساری ہڈیوں کا بھی بھوسا نکل گیا, گوشت پوشت سب برباد ہو گیا. اتنا اکڑ اکڑ کے چلتا تھا, زمین نے سب کچھ بھوسا بنا دیا. مگر غور کرے کہ 6 فٹ کا آدمی پہلوان تھا, اسی زمین نے اسے بھوسا بنایا. مگر ایک کسان نے اس کے بھروسے ایک بیج ڈالا اناج کا, یہ اناج کا بیج جب زمین کے پیٹ میں گیا, اسی زمین نے پہلوان کا بھوسا بنا دیا. مگر اناج کے دانے کو بھوسا نہیں بناتی, اناج کے دانے کو چورا نہیں کرتی, بلکہ ماں بن کے پرورش کر رہی ہے. پہلوان کا بھوسا نکل گیا اور یہ دانا بھوسا نہیں بنتا, بلکہ اب وہ ماں کا پیٹ ہو گیا. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے, ایسے اب زمین کے پیٹ میں دانا پرورش پا رہا ہے. اے مولا, ادھر تو پہلوان بھوسا ہو گیا, اور ادھر یہ بیج کو تو نے مرنے نہیں دیا, اسے گلنے نہیں دیا, اسے سڑنے نہیں دیا. اے زمین, تجھ میں پہلوان آیا, اس کا بھوسا نکال دیا, اور ایک دانا ڈالا گیا, اسے بھوسا نہیں بنایا بلکہ ماں بن کے پرورش کر رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو جو زمین کہتی ہے, اے مجھ سے پوچھنے والے, پہلوان کو بھوسا بنانے کا حکم اس نے دیا ہے, اور دانے کے لیے ماں بننے کا حکم اسی نے عطا کیا ہے, وہی مہربانی کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اب یہ زمین میں سے کوپل نکلتی ہے. نکلا کیا؟ کوپل. اس کوپل کو دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہوگا. جب زمین سے بالکل نئی کوپل نکلتی ہے تو صرف 2 پتی ہوتی ہے, چھوٹی, برابر ہے نا, 2. کتنی نازک, شبنم کا قطرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکے, اتنی نازک ہے, اتنی کمزور کہ آپ بیٹھے بیٹھے انگلی سے ٹھوکر مار دیں اس کو, کمر ٹوٹ جائے گی. اتنا نازک, اتنا کمزور کہ شبنم کے قطرے کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے, اور طاقتور اتنی ہے کہ زمین پھاڑ کے نکلی ہے. غور کریں آپ. افلا تتفکرون, افلا تتدبرون, تدبر سے کام لو, غور کرو. کسی کا پتہ بتاتی ہے دنیا, ہر چیز کو دیکھو, اس کے پیدا کرنے والے کا پتہ مل جائے گا, اس کے بنانے والے کا پتہ مل جائے گا, اور پتہ چلے گا کہ یہ خود نہیں ہوا, کوئی ہے جس نے بنایا ہے, کوئی ہے جس نے اگایا ہے, اور جس نے اگایا ہے وہی تو خدا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قدرت خداوندی, آمد رسول,
مسلک اعلی حضرت بلبل باقی رضا زندہ باد۔ کوپل کمزور اتنی کہ انگلی کی ٹھوکر برداشت نہ کر سکے، اور طاقتور اتنی کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پتھر میں سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا بعض پودوں کو آپ نے، چھوٹے چھوٹے پودے مگر پتھروں کے اندر سے نکل جاتا ہے، پتھر پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ آخر اتنی طاقت اسے دی کس نے؟ بولو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اناج اگایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، آسمان سے بارش برساتا ہوں اور زمین سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہوں، پھلوں کے ذریعے روزی عطا فرماتا ہوں۔ اور جب وہ کوپل بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جب پکنے کے قریب آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کپاس کا ایک دانہ ڈالا تھا، گیہوں کا ایک دانہ ڈالا تھا، اس کو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت گیہوں کے حوالے سے، بیج کے حوالے سے قرآن میں اس کی تمثیل بیان فرماتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا، یہ دینی جلسہ آپ کر رہے ہیں، سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، پیسہ لگے گا نا، نیاز بٹے گی، لائٹ لگے گا، علماء کو بلایا آپ نے، اس میں نذرانے ہیں، ہدیے ہیں، دعوت ہے، یہ ہے وہ جو بھی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، پیسہ لگتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک آگے مثال پیش کر رہا ہے، فرماتا ہے یہ جو مال میرے راستے میں دیتے ہو، میرے نبی کے نام پر، اپنے خدا کے نام پر تم جو لٹاتے ہو، فرمایا یہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا نہ۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری توجہ میری طرف رکھیں آپ، توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی مثال، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بیج، کیا؟ بیج، دانا، کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک بیج کسان زمین میں ڈالتا ہے، پودا نکلتا ہے، گیہوں کا پودا، زمین زرخیز ہو اور وہ دینے پہ آئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک پودے میں 7 بالی، کتنی؟ 7 بالی، اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ ایک پودے میں گیہوں کی 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ، کتنا ہوا؟ 700۔ ڈالا کتنا تھا؟ ایک۔ غور کیا کہ زمین میں گوڈاؤن ہے؟ ذرا کھودو نا، گیہوں نکل آئے۔ ہاں، یہ بویائی کرنے کی، کسانی کرنے کی، ہل چلانے کی محنت سے چھٹکارا مل جائے، جہاں سے ایک دانے کے بدلے 700 مل رہا ہے، تو ذرا سوچو کس نے بھر دی خوش ہے گندم کی جیب۔ ہاں، اقبال نے ایک شعر کہا ہے، وہ ایک ہی مصرع یاد آ رہا ہے، موتیوں سے کس نے بھر دی خوش ہے گندم کی جیب، یہ گیہوں کے پودے کے جیبوں میں یہ موتی کس نے ڈال دیے؟ فرمایا جس نے ایک کے بدلے 700 عطا کیا، وہی تو خدا، وہی تو رب ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں خالی ایک کے بدلے 700 دوں، خالی اتنا ہی نہیں ہے، میں جس کے لیے چاہوں اور زیادہ دے دوں، جس کے لیے چاہوں اور اضافہ کر دوں۔ ایک دانے کے بدلے 700 ادھر دے رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو 7 لاکھ کر دوں، میں چاہوں تو 7 کروڑ کر دوں۔
آخر یہ زمین سے پودا نکلنا، پودے میں پھر اناج کا لگنا، ڈالا ایک دانہ تھا ملا 700۔ جوار کو آپ دیکھیں، جوار باجرہ دانہ ایک گرتا ہے اور جب اس کا وہ نکلتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماشاء اللہ بھٹا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ بال نا جی ہاں بھٹا بولتے ہیں، مہاراشٹرین جی بہار۔ ماشاء اللہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مکئی کا بھٹا۔ دانا کتنا ڈالا؟ ایک۔ اور اس بھٹے کے دانے گنو ذرا کتنے ہوتے ہیں؟ اور اس پودے میں ایک بھٹا لگتا ہے؟ نہ ایک نہیں لگتا، 2 3 4 کبھی کبھی تو 5 لگ جاتے ہیں، مجھے معلوم ہے، کبھی کبھی 4 5 لگ جاتے ہیں، ادھر سے بھی نکلا ادھر سے بھی نکلا، اوپر جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہوتا ہی ہے اور اگل بغل سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اب ڈالا ایک تھا، اس میں اگر 4 بھٹا لگا تو ہر بھٹے میں دانے کتنے نکلیں گے؟ اور ذرا دیکھیں نا یار، کیا خدا کی قدرت ہے یار، اتنے سلیقے سے سجاتا ہے، اس کی لائن بھی بگڑنے نہیں دیتا، اتنے پیارے طریقے سے کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے تسبیح کے دانے ہیں، جیسے کسی نے ایک دھاگے میں ان کو پرو دیا ہے۔ مولا ہم تو دھاگے میں پرونے بیٹھے تو تسبیح کے دانوں کو کتنی دیر لگ جاتی ہے، مولا اس مکئی کے بھٹے کو اتنی ترتیب کے ساتھ دانوں میں جوڑا ہے، مولا یہ کس نے کیا؟ کہا وہی تو تیرا خدا ہے، وہی تو تیرا مولا ہے۔ اب ذرا دیکھیں یار، اللہ کی شان دیکھیں، زمین وہی، پانی وہی، کھاد وہی، مگر ہر رنگ کا پھل نکل رہا ہے، ہر رنگ کا پھول نکل رہا ہے، ایک ہی طرح کا باغیچہ، ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی طرح کا کھاد دیا جا رہا ہے، مگر جب پھول نکلتے ہیں چمن میں تو کہیں گلاب ہے، کہیں موگرا ہے، کہیں چمیلی ہے، کبھی رات رانی نکل رہی ہے، ہر پھول کا رنگ الگ اور ہر رنگ میں خوشبو الگ۔ ایک مٹی سے اتنا رنگ نکل رہا ہے، آخر یہ نکالنے والا کون؟ مجھے بولو یا اللہ۔ اللہ فرماتا اتنا سب دیتا ہوں، غور کر لیا نا آپ نے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اتنا سب دیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، پانی برسایا، زمین سے اناج نکالا، تیری روزی کا انتظام کیا، یہ سب کچھ میں نے کر دیا، مگر انسان احسان نہیں کیا۔ کہہ دیں یار سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں اس کا ذکر تو کر رہا ہے کہ آسمان بنایا، زمین بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، مگر اے انسان، زمین بنا کر احسان نہیں کیا میں نے، آسمان بنا کر بھی تجھ پر احسان نہیں کیا، سورج چاند ستارے بنا کر بھی احسان نہیں کیا، ہوائیں فضائیں چلا کر بھی احسان نہیں کیا۔ مولا احسان نہیں کرنا، کیوں؟ کہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، زمین آسمان سورج چاند یہ معمولی چیزیں، کیونکہ ذات بڑی ہے، ذات بڑی ہے۔ آپ اگر کسی فقیر کو 1 روپیہ دیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا؟ جی کہتے ہو کبھی؟ نہیں، کیوں؟ آپ کی نظر میں روپیے کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری نظر میں جو جتنی روپیے کی اہمیت ہے اس کی نگاہ قدرت میں زمین و آسمان کی بھی وہ قیمت نہیں ہے، جتنی روپیے کی اہمیت ہے نا، اللہ کے دربار میں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ہے، مگر جس نے ہمارے لیے بنایا اس کی بارگاہ میں کوئی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا کن ہو جا، فیکون، ہو گیا، اسے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا مگر احسان نہیں جتایا، یہ ساری اس کی نعمتیں ہیں جس کو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے الذی جعل لکم الارض جہاں فرمایا اس سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کیا فرمایا؟ اپنے رب کی عبادت کرو. اب پھر اپنی نعمتیں گنا رہا ہے. خالی گنائی گنائی مگر احسان نہیں جتایا. میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، میں نے وہ دیا، اناج دیا، اناج نکالا، کیسے نکالا، کیا کیا، وہ سب کچھ انعامات بتا رہا ہے، گنوا رہا ہے. احسان ہاں احسان کب جتایا وہ کل سنیں گے. کیا دے کر احسان جتلایا کل آؤ گے نا انشاءاللہ. کون کون آئے گا؟ سب لوگ آئیں گے، اور لوگ بھی آئیں گے. آئیں گے آدھی تقریر کے بعد. جی کب آؤ گے بتائیں. بولے فوراً آ جائیں گے انشاءاللہ. عشاء کی نماز یہاں پڑھ لیں نا بھائی. پڑھو گے نا عشاء کی نماز؟ عشاء کی نماز یہاں پڑھیں. اچھا سبھی آئیں گے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیا نا. سب آئیں گے. اکیلے آئیں گے شاید. جی بولے نا. جو اکیلا آنا چاہتا ہے میری طرف سے کچھ وہ نہیں ہے معاملہ، آپ کی مرضی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں خالی اکیلے آئیں گے؟ جی بولے بھائی. ہاں بولیے نا. اپنا اپنا سرکل ہوتا ہے نا یار. ہاں ایسا کوئی دنیا میں شاید کوئی ہو پاگل تو نہیں معلوم جس کا کوئی دوست ہی نہ ہو. ہاں ہر کسی کی دوستی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کا دوست ہوتا ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے 50 دوست ہیں، سینکڑوں دوستوں ہو جاتے ہیں. 50 رات کو بیٹھتے ہیں. دیکھا نہیں ابھی 1 بجے تک 12 بجے خاص طور شنیوار کی رات کو. کل اتوار ہے نا، کل چھٹی ہے، کام پہ نہیں جانا ہے. تو رات کو آپ چبوتروں پر دیکھیں نا، ہوٹلوں پہ 10 20 بیٹھے ہوئے ہیں رات کو 2 بجے تک. اور اگر کوئی 10 بجے اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو زبردستی بیٹھنا یار تھوڑی دیر. کل چھٹی تو ہے، اتوار ہے، کل رضا کا دن ہے، زبردستی بٹھاتے ہو. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہیں کہا تھا، آپ اللہ آپ کو بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیں آپ. سنیما ہال ہوگا نا، سنیما ہال پکچر نئی فلم آئی، نیا پکچر آیا، لوگ تھیٹروں میں جا کے دیکھتے ہیں، ہے نا. تھیٹروں میں جاتے ہیں. کوئی نئی فلم آ گئی، تھیٹر میں جانے کا ارادہ ہوا، من ہوا. اکیلا آدمی جاتا ہے؟ جی نہ اکیلا نہیں جاتا، ساتھی تلاش کرتا ہے. اور ساتھی اگر کہے کہ نہ یار موڈ نہیں ہے تو پھر آپ موڈ بناتے بھی تھے. جتنے مسجد میں آئے میرے خیال سے یہ لوگ تو دور ہے اس سے، مگر کبھی اس گلی سے گزرے تو ہوں گے، ہے نا. وہ اگر کہہ دے کہ میرا موڈ نہیں ہے تو پھر اس کا موڈ بناتے ہیں، سمجھاتے ہیں چل یار اچھا رہے گا. اور پھر تعریفیں بھی کرنا شروع کر دیں اس کی. میں کیا تعریف، مجھے تو کہنا بھی زیب نہیں دیتا، مگر لوگ یہ کہتے ارے بہت بڑھیا ہے، بہت اچھی ہے. پھر اس کی ہلکی پھلکی اسٹوری سنا دیا، ہیرو کا نام لے لیا، یہ ہو گیا. یعنی اس طریقے سے اس کا موڈ بناتے. فلاں ایکٹر ہے، کیا کام کیا ہے، کیا ایسا کیا ہے، فلاں کیا ہے، کیا اس کی کہانی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہوتا ہے. اب بھی اس کا موڈ بنتے بنتے پھر کہے کیا ٹھیک ہے یار پیسہ نہیں ہے میرے پاس. ذہن حاضر ہے نا. آخر میں کیا کہے بھائی ٹھیک ہے تو بات سب اچھی بتا رہا ہے، پیسہ نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے آدمی، چلنا یار ٹکٹ میں نہیں کھاتا ہوں. ذرا دیکھیں آؤ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. میں نے یہ ہنسنے کے لیے بات نہیں کہی ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ سب جانتے ہیں گناہ کا کام ہے. وہاں جانا لے جانا یہ دونوں کام جہنم میں لے جائیں گے، دوزخ کے حقدار ہو جائیں گے. مگر وہاں لے جانے کے لیے موڈ بناتے ہو، اکیلے نہیں ساتھ لے جاتے ہو. اگر موڈ نہ ہو تو موڈ بناتے ہو، اور پیسہ نہ ہو تو پیسہ لگاتے ہو اور پھر لے جاتے ہو. یہ تو اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے. وہاں جاؤ گے تو جہنم کا راستہ، اور یہاں آؤ گے تو جنت کا راستہ. وہ جگہ جہنم کا گڑھا ہے اور یہ جگہ جنت کا باغ ہے. تو جب جہنم کے گڈھے میں خرچہ کر کے لے جاتے ہو تو جنت کے باغ میں بھی تو کسی کو کھینچ کے لاؤ.
اب بولو کون کون آئے گا کل؟ اچھا ماشاء اللہ، اب ہاتھ نیچے رکھیں. اکیلے کون کون آئے گا؟ جی کوئی نہیں آئے گا اکیلا. اچھا ساتھ کون کون لائے گا؟ لائیں گے سب؟ کم سے کم ایک، کم سے کم انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ کم سے کم ایک آدمی. کل ہم آپ کا پاور دیکھیں گے، آپ میں کتنا پاور ہے، کتنی انرجی ہے، وہ ہم کل دیکھیں گے کہ آپ میں میگنیٹ کتنا ہے، کس کو کھینچ کے یہاں لاتے ہو. اور یقین جانیں آپ تو آئیں گے ماشاءاللہ، اگر ایک کو لے کے آئے اور کچھ ایک بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اس پر اس نے اگر عمل شروع کر دیا، جب تک عمل کرتا رہے گا لانے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، نیکی لکھی جاتی رہے گی. اس نے لایا تھا تو سمجھ میں آیا، اس نے لایا تھا تو سمجھ میں آیا. اب وہ جو عمل کرے گا کہ اللہ اسے جتنا ثواب دے گا اتنا ہی ثواب لانے والے کو بھی عطا فرمائے گا. بیٹھے بٹھائے ثواب کا کام ہے. ہاں تو کل آؤ گے نا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام.